بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج رہائش شوکت اقتدار ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، رہائش شوکت اقتدار۔ آج ہجرت کی رات تھی۔ سارے قبیلے کے نمائندہ کفر تیغ بے نیام لیے انتظار میں کھڑے تھے۔ اسی رسول رحمت کے انتظار میں جو انہیں ہلاکت و تباہی کے دہانے سے آرائش و دوام کی ٹھنڈی چھاؤں میں واپس لانا چاہتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی ماؤں سے نکاح کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو انسانوں کو جانوروں سے بھی بدترین سمجھتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو منڈیوں میں انسانوں کو غلام سمجھ کے بیچا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ڈاکو تھے، یہ وہ لوگ تھے جو حقوق انسانی کی بے حد پامالی کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو شراب اور نشے کے عادی تھے، یہ وہ لوگ تھے جو جانوروں سے بھی بدتر اور بد مہذب تھے۔ یہ اسی رسول کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے جو ان کو جہنم کی وادیوں سے نکال کر جنت کی وادیوں تک لانے چاہتے تھے۔ اسی رسول کے قتل کے درپے تھے کہ جو رسول ان کو حرام سے نکال کے حلال کی طرف لانا چاہتے تھے۔ یہ اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے جو ان کو یہ بتا رہے تھے کہ مائیں نکاح کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ یہ اسی رسول کی جان کے دشمن تھے جو انہیں یہ بتا رہے تھے کہ بیٹیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ یہ اسی رسول کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے جو انسان کو انسان اور غلام کو بھی اپنے ساتھ اپنی طرح کا کھانا کھلانے اور اپنی طرح کا لباس پہننے کی تلقین کرتے تھے۔ دوستو، یہ خلاف کیوں تھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ یہ آج تک بہت کم سمجھ آ سکی یہ بات۔ ہم صرف کفار کہہ کر یہ بات ٹال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ لوگ عیاش تھے، یہ لوگ لوفر تھے، یہ لوگ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے تھے، یہ اپنی بیویوں کی عزت نہیں کرتے تھے، یہ ایک ایک وقت میں بغیر نکاح کے کئی عورتیں رکھتے تھے، یہ زانی تھے، یہ شرابی تھے، یہ ڈاکو تھے، یہ بد لحاظ تھے، یہ بگڑی ہوئی قوم تھی، یہ ایک ایک جھگڑے پہ 3 سال اس کو لمبا کر دیتے تھے، یہ لہو و لعب میں کھیل و رکود میں مصروف تھے، ان کو یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ بتوں کے پجاری تھے، ان کے کئی خدا تھے، یہ پانی والا، یہ کھانے والا، یہ بارش والا، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں۔ یہ تاجدار کائنات کی ذات پاک کے دشمن کیوں ہوئے؟ یہ وہی لوگ تھے نا جو تاجدار کائنات کی ذات اطہر کو صادق اور امین کہتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے جو اپنی تیغ بے نیام لیے آپ کی جان کے دشمن بن گئے؟ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ ان کو خدائے واحد کی طرف لانا چاہتے تھے، آپ ان کو توحید کی طرف لانا چاہتے تھے۔ آپ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، کئی اللہ نہیں ہو سکتے، یہ بت خدا نہیں ہو سکتے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وہ ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اور ایسے بھی عقل انسانی میں یہ بات کیسے آ جاتی ہے کہ جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں وہ آپ کا خدا کیسے ہو گیا؟ یہی چیز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے۔ وہ لوفر تھے، عیاش تھے، شرابی تھے، ان کو کوئی ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں تھی۔ سرکار ان کو یہ بتا رہے تھے کہ بیٹیاں رحمت ہیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہو تو 4 ایک وقت میں صرف کر سکتے ہو، وہ بھی نکاح کے ساتھ، اور سب کے ساتھ برابری کا سلوک رکھو تو کرو، یہ بتا رہے تھے۔ یہ بتا رہے تھے نا کہ اللہ واحد ہے اور میں اس کا سچا اور سچا رسول ہوں۔
لیکن ان غیر مہذب کفار کو کہاں عقل اور کہاں ان کی آنکھوں کے آگے غشاوتن والے پردے اور ان کے دلوں پہ خاتم اللہ علی قلوبہم والی مہریں، اور بجائے اس کے کہ یہ تاجدار کائنات کی کو سلامیاں پیش کرتے، آپ کی غلامی میں آ جاتے، آپ کا کلمہ پڑھ لیتے، دین اسلام میں آ جاتے، کہ یہ انسانوں میں ان کا شمار ہوتا، یہ بدترین انسانوں میں سے تھے، بدترین، یہ جانوروں سے بھی بدتر تھے، یہ غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے، ان کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی، یہ بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے، ان کو کچھ زندگی کا پتہ نہیں تھا، یہ گپ ظلم کا گپ اندھیرا تھا، یہ بیواؤں کا، یتیموں کا، بے سہاروں کا حق کھا جاتے تھے، یہ دھوکہ دہی کرتے تھے، یہ جھوٹ بولتے تھے، یہ چور تھے، یہ ڈاکو تھے، یہ قافلے لوٹتے تھے، لیکن سرکار ان کو ایک بامہذب قوم بنانا چاہ رہے تھے۔ تاجدار کائنات نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی، اور اس دین کی دعوت دی جس میں یتیموں کا حق نہیں کھایا جاتا، جس میں بیواؤں کی مدد کی جاتی ہے، جس میں یتیموں کا مال نہیں کھایا جاتا، جس میں سود حرام تھا، شراب حرام، سود حرام، زنا حرام، جس میں چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو، جس میں دھوکہ نہیں دے سکتے آپ کسی کو، جس میں جھوٹ نہیں بول سکتے آپ، اور کئی خدا نہیں ہو سکتے، خدا بس واحد ہی ہے، لیکن ان کو یہ ساری چیزیں بجائے اس کے کہ یہ تاجدار کائنات کو سلامیاں پیش کرتے، غلامی میں آ جاتے، آپ کا کلمہ پڑھ لیتے، دار اسلام میں آ جاتے، یہ الٹا تاجدار کائنات کی جان کے دشمن ہو گئے، انہوں نے بے بہا تکلیف پہنچائی تاجدار کائنات کی ذات اطہر کو، بے بہا تکلیفیں پہنچائی۔ مکے میں بھی کبھی یہ لوگ کوڑا پھینکتے، کبھی یہ لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے، انتہائی تکلیف دیتے، کبھی اوجڑیاں پھینکتے، کبھی جو ان کا دل کرتا۔ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کا وصال ہوا تو تاجدار کائنات نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا، تو والی دو جہاں احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر طائف کی وادی کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف گئے تو طائف والوں نے بھی ان سے بھی بدتر سلوک کیا، طائف والوں نے آقا کونین کو پتھر مارے جس سے آپ زخمی ہو گئے، لیکن آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ بہت غمگین رہتے تھے، پھر حکم ہوا ہجرت کا، تو یہ ہجرت کی رات تھی، سارے قبیلے کے نمائندہ کفر تیغ بے نیام لیے انتظار میں کھڑے تھے، اسی رسول رحمت کے انتظار میں جو انہیں ہلاکت و تباہی کے دھانے سے آسائش و دوام کی ٹھنڈی چھاؤں میں واپس لانا چاہتا تھا۔ اچانک پچھلے پہر کاشانہ نبوت کا دروازہ کھلا، ایک کرن چمکی اور آنکھیں حیران ہو کر رہ گئی، خدا کا حبیب مسکراتا ہوا باہر نکلا اور تلواروں کے سائے سے گزر گیا۔ تاجدار کائنات جب اپنے کاشانہ نبوت سے نکلے تو مسکراتا ہوا چہرہ، کھلا ہوا چہرہ، تاجدار کائنات تلواروں کے سائے سے گزر گئے۔ سحر کے اجالے میں صحرائے بے کفر کے خونخوار درندے جب دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے، بعد میں انہوں نے دیوار پھلانگی تو یہ اندر گئے، تو یہ معلوم کر کے خیرت سے وہ ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے کہ پیغمبر ان کی پلکوں کے نیچے سے گزر گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کو خبر تک نہیں ہوئی۔ روایات میں ملتا ہے تاجدار کائنات سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کے درمیان میں سے گزرے اور ان کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان کو کیسے پتہ چلا؟ ان کو نہیں چل سکتا۔ کہاں وہ نبوت کا بادشاہ، کہاں وہ نبیوں کا سردار، اور کہاں یہ کفار۔ تاجدار کائنات کے بستر اطہر پر
جناب حضرت مولا علی علیہ السلام موجود تھے۔ سرکار نے اپنی جگہ پہ مولا علی علیہ السلام کو سونے کا حکم دیا اور فرمایا علی یہ امانتیں واپس کر کے آپ آ جانا، علی آپ یہاں سو جاؤ۔ تو مولا علی علیہ السلام سو گئے۔ مولا علی علیہ السلام کی ظاہراً زندگی 63 سال ہے۔ دوستو ساری زندگی مولا علی علیہ السلام کی عبادت میں گزری۔ مولا خود فرماتے ہیں کہ میں صرف ہجرت والی رات سویا کیونکہ میرے محبوب کا حکم تھا علی سو جاؤ، تو میں یقین سے سو گیا کہ میں اٹھوں گا، اور مجھے اتنی اچھی نیند آئی۔ اندازہ کریں دوستو کہ باہر ننگی تلواریں لے کے آپ کے بدترین دشمن کھڑے ہوں تو کون ایسے کر سکتا ہے؟ اسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پہ پوری بات بڑی تفصیل سے کریں گے کہ کون مولا علی علیہ السلام کے سراہانے کھڑا رہا اور کس کس نے اس رات مولا علی علیہ السلام کی ذات پاک پہ رشک کیا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آنے والے وقت میں اس پہ پوری بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے، پوری ہم اس پہ ویڈیو جو ہے نا وہ ریکارڈ کریں گے اسی موضوع پہ۔ تلواروں کے سائے سے تاجدار کائنات گزر گئے۔ سحر کے اجالے میں صحرائے بے کفر کے خونخوار درندے جب دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے تو یہ معلوم کر کے خیرت سے وہ ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے کہ پیغمبر ان کی پلکوں کے نیچے سے گزر گئے اور انہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ ہزار تیاریوں کے باوجود زہر میں چبھی ہوئی تلواروں کا مصرف حاصل نہیں ہو سکا۔ قبائل عرب کے مشترک محاذ پر آج شکست فاش سے رہبران کفر تل ملا کر رہ گئے۔ فوراً ہی دارالندوا میں مشاورت کی مجلس منعقد ہوئی اور طے پایا کہ ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، اگر تعاقب کیا جائے تو آسانی سے انہیں پکڑا جا سکتا ہے۔ کچھ ہی لمحے کے بعد مکے کی گلیوں میں اعلان ہو رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام میں سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ عرب کے مانے ہوئے شاہ سوار سراقہ کے کان میں جو ہی اس اعلان کی خبر پہنچی وہ انعام کے لالچ میں اس مہم کو سر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فوراً ہی ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے، بھاگ سنبھالی اور دم کے دم میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں مدینے کے راستے پر دو جلملاتے ہوئے سائے نظر آئے۔ خوشی سے چہرہ دمک اٹھا۔ سرخ اونٹوں کی قطار تصور میں رینگنے لگی۔ فرتے مسرت میں گھوڑی کی مہمیز لگائی اور ہوا سے باتیں کرتے ہوئے آن کی آن میں قریب پہنچ گئے۔ مکے سے نکل کے تاجدار کائنات 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں ٹھہرے۔ جناب صدیق اکبر آپ کے ساتھ تھے۔ کفار غار ثور کے دروازے تک گئے لیکن اس کے آگے مکڑی کا جالا اور کبوتر کے انڈے دیکھ کر یہ واپس آ گئے۔ کبوتری کے انڈے تھے اور یہ دیکھ کر واپس آ گئے کہ اگر یہاں سے کوئی گزرتا رات کو تو یہ جالا تو یقیناً کٹ لگا ہوتا اس کو اور یہاں پہ کوئی پرندہ اس طرح نہ بولتا۔ پھر اس پہ قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی۔ اس پہ بھی پوری غار ثور پہ بھی نیکسٹ ٹائم کسی بھی وقت میں پوری ریکارڈنگ کریں گے۔ آج ہمارا موضوع شوکت اقتدار ہے، اسی پہ بات کریں گے۔ سراقہ کی جب نظر پڑی 2 جلملاتے ہوئے سائے نظر آئے۔ خوشی سے دھمک اٹھا۔ سرخ اونٹوں کی قطار تصور میں رینگنے لگی۔ فرتے مسرت میں گھوڑی کو ایڑ لگائی اور ہوا سے باتیں کرتے ہوئے آن کی آن میں قریب پہنچ گیا۔ خدا کی آخری پیغمبر اپنے رفیق خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ناکہ پر سوار مدینے کی طرف تیز تیز بڑھتے جا رہے تھے۔ سراقہ نے کمند ڈالنے کے لیے جو ہی قدم بڑھایا ایک پرجلال آواز فضا میں گونجی، یا ارض الخزیئی۔ فرما روائے کونین کا حکم تھا،
زمین کا کلیجہ ہل گیا، فوراً زمین شک ہو گئی اور سراقہ کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنے تک دھنس گیا۔ سراقہ نے 1000 کوشش کی لیکن زمین کی گرفت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے۔ جب عاجز و مجبور ہو گئے تو دو عالم کے تاجدار سے رحم کی درخواست کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور زمین سے خطاب فرمایا، اترکئی، اچھا اب اسے چھوڑ دو، اب اسے چھوڑ دو، اب اسے چھوڑ دو۔ ابھی یہ الفاظ فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ اچانک زمین کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور گھوڑے کا پاؤں باہر نکل آیا۔ مال کا طمع بھی کیا چیز ہوتی ہے کہ بنی نوع انسان کو دیدہ دانست فریب کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ رہائی پا کر جب سراقہ واپس لوٹ رہے تھے تو تقصیر کی ندامت کے خوف سے دل ڈوبا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میل 2 میل کی مسافت طے کی ہوگی کہ حرص کا شیطان پھر دل پر مسلط ہو گیا اور فریب کی راہ سے تلقین شروع کی۔ یہ واقعہ یوں ہی اتفاقاً پیش آ گیا ہوگا۔ یہ سوچنے لگے کہ یہ جو میں ان کے قریب جانے لگا تھا، تاجدار کائنات کو پکڑنے کے لیے قریب جانے لگا تھا، تو میری گھوڑا کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ تو اس نے 1000 کوشش کی نکالنے کی لیکن نہیں نکال سکا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، وہاں سے یہ سرکار سے معافی مانگ کے نکلا تھا۔ اس نے سرکار سے درخواست کی، تاجدار کائنات نے دعا فرمائی، پھر اس کے گھوڑے کے پاؤں نکلے، پھر یہ واپس آیا۔ اب یہ تھوڑا ہی واپس آیا تھا تو اس کے ذہن میں دوبارہ شیطان آیا، تو اس نے یہ سوچا کہ شاید وہ اتفاقاً ہو گیا ہو، جیسے کہ ہم نارمل باتیں سوچ لیتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی بڑے کچے ایمان والے لوگ ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اتفاقاً ہی ہو گیا ہوگا، ایسے نہیں ہوتا۔ اس نے بھی ذہن میں سوچا، لیکن الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، تو کافر تھا تب، بعد میں کلمہ پڑھا تاجدار کائنات کی دعا سے۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ وہ تو ہو گیا بس ایسے ہی اتفاقاً، تو مجھے تو واپس جانا چاہیے۔ اس کے پیچھے محمد عربی کی پیغمبرانہ توانائی کا قطعاً کوئی کرشمہ نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، چلو واپس چلو، صرف اونٹوں کے انعام کا ذری موقع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ دل کی آواز پر پھر سراقہ نے گھوڑے کی باگ موڑ دی اور پھر تعقب کرتے ہوئے سرکار کے قریب پہنچ گئے۔ اس بار بھی لبوں کو جنبش ہوئی، دھرتی کا کلیجہ شک ہوا اور سراقہ اپنے گھوڑے سمیت گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ پھر سراقہ نے رحمت اکرم کو آواز دی، قربان جائیں تاجدار کائنات کی رحمت پہ، آپ کے رحم پہ، آپ کے کرم پہ، آپ کی جود و سخا پہ، آپ کے بندہ نوازی پہ قربان جائیں۔ پھر اس نے تاجدار کائنات سے رحمت کی اپیل کی، رحم کی اپیل کی، رحمت کے لیے عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں، پھر بخشو درگزر کا کو پکارا، اور پھر رحمت مجسم نے احسان کی بارش کی، اور رحمت مجسم احسان کی بارش ہی کر سکتے ہیں۔ پھر زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا اور کائنات گیری اقتدار کی گرفت میں سسکتا ہوا دشمن پھر آزاد ہو گیا۔ یہ کون کر سکتا ہے ایسے؟ یہ کون کر سکتا ہے ایسے؟ یہ کوئی رحمت للعالمین ہی کر سکتا ہے، یہ کوئی محمد ہی کر سکتا ہے، یہ کوئی احمد ہی کر سکتا ہے، یہ کوئی جمال کونین ہی کر سکتا ہے، یہ کوئی سرور کونین ہی کر سکتا ہے۔ یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف وہی ہستی یہ کر سکتی ہے جو ہستی محبوب خدا ہے، جو ہستی تاجدار حل عطا ہے، جو ہستی سیاح لامکاں ہے، جو ہستی بے سہاروں کا سہارا ہے۔ یہ اتنا درگزر، یہ اتنا حلم، یہ اتنی بردباری، یہ اتنی برداشت، یہ اتنی رحمت، یہ اتنا کرم، یہ کون کر سکتا تھا؟
یہ سوائے سرور دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے سوا کسی کی بس کا بات نہیں تھی۔ دوبارہ اس نے پکارا تو دوبارہ سرور کونین کی رحمت جوش میں آئی۔ تاجدار کائنات نے زمین کو اشارہ کیا اور کائنات گیر اقتدار کی گرفت میں سسکتا ہوا دشمن پھر آزاد ہو گیا۔ اس بار دل کی گہرائی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توانائی کا یقین پیدا ہوا چلا تھا۔ بار بار سراقہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک نیاز مند کی طرح زمین کی فرما برداری بلا وجہ نہیں ہے۔ یہ جو زمین بار بار میری گھوڑے کی ٹانگیں اس کے اندر دھنس جاتی ہیں اور وہ پکڑ لیتی ہے، اور بار بار جب میں معافی کی درخواست کرتا ہوں تو اب وہاں سے معافی مجھے مل جاتی ہے، تو ان کی ہونٹ مبارک کی جنبش سے زمین پھر میرے گھوڑے کی ٹانگیں چھوڑ دیتی ہے، زمین پکڑ لیتی ہے۔ جب وہاں سے اشارہ آتا ہے یہ کون سا سردار ہے جس کی پوری زمین پہ سرداری ہے، ماننا پڑے گا یہ عرش کا نبی، یہ فرش کا نبی، یہ چرند کا نبی، یہ پرند کا نبی، یہ کائنات کا نبی، یہ نبیوں کا نبی، یہ ہواؤں کا نبی، یہ دریاؤں کا نبی، یہ چشموں کا نبی، یہ ملائکہ کا نبی، یہ عیسیٰ روح اللہ کا نبی، یہ آدم صفی اللہ کا نبی، یہ موسیٰ کلیم اللہ کا نبی، یہ ابراہیم خلیل اللہ کا نبی، یہ اسماعیل ذبیح اللہ کا نبی، یہ نبیوں کا نبی، یہی سید ہیں، یہی سردار ہیں، یہی اعلیٰ ہیں، یہی عرفہ ہیں۔ انہی کی قدم رنجہ فرمانے سے یہ دھرتی آباد ہوئی۔ انہوں نے ہی آ کے اپنے نور سے پوری ضروع زمین کو ہدایت کی روشنی سے سیراب کیا۔ تو ماننا پڑے گا نا، زمین بات مانتی ہے تو زمین اگر مانتی ہے وہ کیوں نہ مانے، کیونکہ ان سرکار اس کے بھی نبی ہیں، وہ تو ماتحت ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس نے سوچا ایک نیاز مند کی طرح زمین کی فرما برداری بلا وجہ نہیں ہے، کائنات کے خدا کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معنوی تعلق ضرور ہے، کوئی معنوی تعلق ضرور ہے کائنات کے خدا کے ساتھ۔ میں بار بار یہ فکرہ دہرا رہی ہوں، کائنات کے خدا کے ساتھ محمد عربی کا کوئی معنوی تعلق ضرور ہے، کائنات کے خدا کے ساتھ۔ یہ بات وہ بھی مان گیا اور یہ جہان مانتا ہے کہ کائنات کے خدا کے ساتھ وہ محمد عربی کا کوئی معنوی تعلق ضرور ہے، کوئی معنوی تعلق ضرور ہے، اس میں کوئی دورہ نہیں ہو۔ کائنات کے خدا کے ساتھ محمد عربی کا کوئی معنوی تعلق ضرور ہے، لیکن نفس کا شیطان بڑا ہی چابک دست اور سحر تراز دشمن ہے۔ یہ ظالم ایک ہی لمحے میں دل کی ساری بساط الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ سراقہ کچھ ہی دور چلے ہوں گے کہ شیطان نے پھر سرگوشی شروع کی۔ ابھی سراقہ کچھ ہی دور آگے گئے، شیطان نے پھر دوبارہ سرگوشی کی، شیطان نے پھر دوبارہ دل کو گمراہ کیا، پھر شیطان دوبارہ اپنی بات پہ واپس لانے لگا۔ ابھی مان گئے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار ہیں، لیکن کچھ ہی آگے گئے تو دوبارہ شیطان نے حملہ کیا۔ اس نے دوبارہ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ہی بڑے صاحب اقتدار ہوتے تو ایک تھکے ہوئے مجبور کی طرح مکے سے مدینے کی طرف ہجرت نہ کرتے۔ اچھا، اب یہ خیال اس کے دل میں آ گیا۔ پہلے اس نے اپنی آنکھوں سے معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا کہ 2 دفعہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور 2 دفعہ تاجدار کائنات نے زمین کو حکم دیا اور اس نے باہر نکالے۔ 2 دفعہ یہ منظر دیکھ چکا تھا اور اب وہاں سے یہ مان کے نکلا۔ ابھی سے تھوڑے ہی دور آیا تو دوبارہ اس کے ذہن میں وہی شیطان سوار ہو گیا اور اس نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر یہ اتنے ہی بڑے صاحب اقتدار ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ ایک تھکے ہوئے مجبور کی طرح